ٹھنڈی چھاؤں۔ غضب خدا کا، سارا کچن اوندھا پڑا ہے، رات کے کھانے کی کچھ خبر نہیں، جا کر کچھ کچن کی خبر ہی کر لو۔ ملاحل نے فوراً ہی چائے کی خالی پیالی اٹھائی اور کچن کی طرف روانہ ہو گئی۔ دادا نے خشمگین نگاہوں سے بہو کو گھورا۔ بات سنو بہو، ملاحل اگر گھر کا کام کر دیتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اس کے ساتھ ملازمہ والا سلوک کرو۔ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے، تھوڑے ہاتھ پیری ہلا لیے جائے تو کیا برائی ہے؟ بہو، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ اس کے باپ کے بھیجے گئے پیسوں سے تم اور تمہاری اولاد عیش کر رہی ہو۔ دیکھ لے جمیل، آپ کے ابا کس طرح مجھے طعنے دیتے ہیں۔ عادل بھائی جو کچھ بھی دیتے ہیں اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ ملاحل ان کی اولاد ہے اور ہم نے تو کبھی کوئی رقم کا تقاضا نہیں کیا۔ اس میں میرا اور میری اولاد کا کیا مفاد؟ جمیل کو دیکھ کر تو راحلہ کا لہجہ ہی بدل گیا۔ جمیل نے باپ کو کچھ نہ کہا اور کمرے میں چلے گئے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ چچی نے ملاحل کو آواز لگائی، ملاحل فون اٹھاؤ۔ جب ملاحل نے فون اٹھایا تو اس کی خالہ نے اس کو ایک خوشخبری سنائی کہ ایاز کی ترقی ہو گئی ہے، اب وہ پولیس کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکا ہے۔ ملاحل کے چہرے پر چچی نے جب خوشی دیکھی تو سمجھ گئی کہ ضرور ایاز کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے۔ اس کی خوشی دیکھ کر چچی نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب وہ ملاحل کو اس گھر میں مزید اور نہیں رہنے دیں گی، اور پڑوس سے رشتے کرانے والی آمنہ بی کو گھر بلایا اور کہا، وہ جو حیدر ہے اس کا رشتہ ہو گیا؟ ارے کہاں، کوئی ہاں ہی نہیں کر رہا۔ اب تم تو جانتی ہو حیدر کس طرح کا لڑکا ہے، نہ کام نہ کاج۔ ہاں، باپ کا اسٹور اچھا چل رہا ہے اور وہ لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سن کر چچی نے کہا، تم حیدر اور ملاحل کا رشتہ کروا دو۔ آمنہ بی نے کہا، لو، تم رشتہ پکا سمجھو، کل میں ان کے گھر والوں کو لے آتی ہوں۔ چچی نے چالاکی سے ملاحل کے ابو اور جمیل صاحب کو بھی اس رشتے پر آمادہ کر لیا اور حیدر اور ملاحل کا رشتہ طے ہو گیا۔ یہ دیکھ کر چچی کی بیٹی فاریہ نے فوراً حیدر کو فون کیا اور رو کر کہا، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں ورنہ امی تمہاری اور ملاحل کی شادی کروا دیں گی۔ فاریہ حیدر کو پسند کرتی تھی۔ اگلے دن خالہ ایاز کا رشتہ ملاحل کے لیے لے کر آئی تو چچی نے کہا، ہم ملاحل کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ خالہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اتنے میں فاریہ اور حیدر ایک ساتھ آئے اور بنا خوف و خطر کے اعلان کیا کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ چچی کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ جمیل چچا اور دادا نے کہا، راحلہ بیگم، یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی اولاد کی؟ اور چچی شرمندہ ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ دادا نے اسی وقت خالہ سے کہا، اگلے جمعے تم بارات لے آؤ، اور ملاحل دلہن بن کر اپنے گھر اس طرح رخصت ہو گئی۔ اور یوں ملاحل کو ایک ٹھنڈی چھاؤں میسر ہو گئی۔ اللہ نے ملاحل کے صبر اور بے بسی کو دیکھ کر اس کی مدد کی اور وہ کھوٹا سکہ حیدر چچی کی بیٹی فاریہ کے نصیب میں آیا۔ چچی نہ صرف اپنے مقصد میں ناکام ہوئی بلکہ بیٹی کے غلط فیصلے کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی ہوئی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔